سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر تکلیف اور اثر سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو ہر روز صبح و شام کو بسم اللہ الذی لا یغر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، میں اس اللہ کے نام کے ذریعے سے پناہ مانگتا ہوں جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ 3 بار پڑھے اور اسے کوئی چیز نقصان پہنچا دے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 3388۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرے اوپر 1 بار درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود بھیجے گا اور اس کے 10 گناہ معاف اور 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ بحوالہ سنن نسائی، حدیث نمبر 1298۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5641۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلہ رحمی کرنے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو صرف بدلہ چکائے، یعنی احسان کے بدلے احسان کرے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ اگر اس سے رشتہ ناتا توڑا جائے تب بھی وہ رشتہ ناتا جوڑے رکھے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5991۔ سلام کرنے کی ترتیب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوار پیدل کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 5646۔ باجماعت نماز کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کی نماز اکیلی نماز سے 27 درجے افضل ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 1477۔ دیدار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طلب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو میرے بعد ہوں گے، ان میں ہر ایک یہ چاہتا ہوگا کہ کاش اپنے اہل و عیال اور ماں کی قربانی دے کر مجھے دیکھ لے۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2832۔ نرم مزاجی، عاجزی، نرم دلی اور حلیم الطبع صفات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے، یعنی چڑیوں کی طرح ان کے دل نرم ہوں گے۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2840۔ نیک عمل پر ہمیشگی کرنا اور درمیانی چال چلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر ہمیشگی کی جائے خواہ وہ تھوڑی ہی ہو، اور فرمایا نیک کام کرنے میں اتنی ہی تکلیف اٹھاؤ جتنی طاقت ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6465۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5009۔ ظالم کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 4686۔ غلط مشورہ دینا خیانت ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने भाई को किसी ऐसे अमर का मशवरा दिया जिसके मुतालिक वो ये जानता हो कि भलाई इसके अलावा दूसरे में है, तो उसने उसके साथ खयानत की। बहवाला सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 3657। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से पूछा, इस्लाम का कौन सा तरीका बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाना खिलाना और हर एक को सलाम करना, तुम चाहे इसे पहचानते हो या ना पहचानते हो। बहवाला सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 5194। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अच्छी बात को दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।